غلط بیانی اخلاق و مذہب دونوں کے نقطہ نظر سے بہت بڑا جرم ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے ہی آپ کو بد دعا دے، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی وجہ سے روئے گا تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جو اپنی غرض کے لیے تم سے دوستی رکھے اس کی دوستی سے تم ہٹ جاؤ۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ جس چاؤ سے عزت نفس زخمی ہو اس چاؤ سے دھوپ بہتر ہے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان کبھی نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ مخلص شخص اکثر تنہا رہ جاتا ہے اس لیے کہ اس کو اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافقوں، بے ضمیروں اور بے ایمانوں کے درمیان رہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگوں سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے تو ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ مخلص رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دے کہ اگر دروازے کھلے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کٹکھٹانا پڑے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہذا رشتے وہی بچتے ہیں جہاں دونوں طرف احساس کرنے والے ہو۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریق واردات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات پر بھی وہ زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ فیصلے اگر غلط ہو جائے تو ان پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑائی ہے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے۔ جب بھی وہ کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ تمہارا کام محبت کو ڈھونڈنا نہیں بلکہ تم اپنے اندر موجود ان رکاوٹوں کو ڈھونڈو جو تم نے محبت کے راستے میں کھڑی کی ہوئی ہے۔ سفر، منزل اور حرکت تینوں کو ایک نہ سمجھو۔ حرکت تو جھولا بھی کرتا ہے مگر وہ آپ کو کہیں پہنچاتا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دکھ صرف اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے یاد کر لو، بلکہ اس لیے بھی دیتا ہے کہ دوسروں کا احساس کر لو۔ مجھے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہو۔ شام ہوتے ہی یہ نہ دیکھو کہ تم نے آج کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے آج کیا بویا ہے۔ میں رو رہا تھا کیونکہ میرے پاس جوتے نہیں تھے، پھر مجھے ایک شخص نظر آیا تو میں خاموش ہو گیا، اس لیے نہیں کہ اس کے بھی جوتے نہیں تھے بلکہ اس لیے کہ اس کے تو پیر بھی نہیں تھے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کا دل جاننا چاہتے ہو تو اس کے دل کو سنو۔ دوست، بات محبت کی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ جب ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ عجیب دنیا ہے، جب چلنا نہیں آتا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اب چلنا آتا ہے تو ہر کوئی گرانے میں لگا ہوا ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی نے کہا بچپن ایک بار ملتا ہے، خوب کھیلو کودو۔ کسی نے کہا جوانی دیوانی ہے، سارے مزے کر لو۔ کسی نے کہا کالج یونیورسٹی لائف ایک بار ملتی ہے، خوب مستی کر لو۔ لیکن افسوس کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ زندگی بھی ایک بار ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہی لوگ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر جھوٹوں کو مسکراتے دیکھا ہے۔ کبھی اگر زندگی سے تک جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ تو یہاں ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کرے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتے ہیں، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حالات سے ڈرنا نہیں بلکہ اس کو سہنے کی ہنر سیکھو۔ پھٹے ہوئے بوری میں بھی کتنے خوبصورت سیب ہوتے ہیں، ایسے ہی بعض لوگوں کے پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی خوبصورت دل ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کا انتخاب کرتے وقت اس کے کپڑوں کو نہیں بلکہ دل کو دیکھا کرو۔ کبھی کبھی حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، مگر نکتہ چینی کے لیے تو جہالت ہی کافی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سوچ بدلو کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔